ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے جو ہمارا جو سوال تھا وہ اقبال شاہد صاحب کو میں کر چکے ہوں، تو اب ہم ان کی طرف جاتے ہیں. اقبال شاہد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا سوال جو آپ کے سامنے رکھا ہے. دیکھیں، کرنل صاحب نے یہ بات کی، وہ جو میں کر رہا تھا کہ آخرکار ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہی بات ہوتی ہے. کتنی بھی آپ جنگیں لڑ لیں ٹیبل پر ہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہمارے سامنے کا واقعہ 71 ہمارا بنگلہ دیش بن گیا ایسٹ پاکستان سے، تو پھر بھی شملہ میں بیٹھے نا، اور وہاں پھر یہ ہوا کہ جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے اس پر ہم نے خود ہی یہ فیصلے کیے کہ اب ہم بات چیت پر کریں گے. یہ جنگ کی تو اس میں دونوں ممالک باز آئیں گے. شملہ معاہدہ یہی ہے. شملہ معاہدہ یہ ہے کہ ہم بات چیت پر یہ مسئلہ حل کریں گے. تو پھر اس مسئلے پر تو جنگ پھر ہو ہی نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ ہے. اور یعنی محترم فرید پراچا صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، وجہ اگر اتنی مؤثر آوازیں بھی یہ ہمیں انڈیا میں بھی بے تحاشا، یعنی ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے لوگ اپنے اٹھا رہے ہیں، ان کے لوگ اپنے جو ہیں بڑی بڑی اہم پارٹیوں کے لوگ، وہ ہمارے ظلم تشدد کا جعلی پرچار کرتے ہیں، جھوٹا پرچار کرتے ہیں. ہم تو صحیح کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ ابھی تک تو صورتحال جو ہمارا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی ہے، ان دونوں طرف سے کشمیریوں کو رائٹس دینے ضروری ہیں. یہ تو ہوگی بات، کیونکہ وہ ہمارے متعلق جو بات کرتے ہیں ہم تو خیر اس کو نہیں مانتے، اور جو ہم کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ آ کے دیکھیں. دریا کی بات کے اشارہ ہے، قائد اعظم نے کہا تھا اشارہ تو ہے، اشارہ میں جو خون چل رہا تھا 2 انگلیاں تو پہلے ہم نے سرنڈر کر دی تھی. یعنی 5 انگلیاں کا خون اس طرف سے آ رہا ہے، 5 دریا، 2 انگلیاں تو ہم دے دی تھی. اب ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اس جو معاہدہ انٹرنیشنل تھا، جب ہم کورٹ آف جسٹس میں گئے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو پھر ہمارے پاس تو جواز کوئی نہیں تھا. جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اتنے ڈیم ہم بھی بنائیں گے. ہم تو اللہ کے اثر پر چلتے ہیں نا، ہم وہ کام تو کرتے نہیں ہیں. یعنی جو وہ ڈیم بنا رہے ہیں، جب ہمارے پاس پانی وافر ان کی طرف سے آتا ہے تو ہم نے واٹر کس قسم کے سٹوریج بنائے ہیں؟ کیا ہم ایسا کیا؟ نہیں، ہمارے پاس ریزروائرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سٹوریج کے لیے ہم نے کوئی ہمارے پاس انتظام نہیں. تو وہاں کیس ہار گئے نا. 30% ہمارا پانی ضائع چلا جاتا ہے. اب بھی جب سیلاب آتا ہے تو ہمارے کاشتکار جو ہے وہ ان کو نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ، پانی کی وجہ سے پراپرٹی کو ہوتا ہے. پھر ہم روتے رہتے ہیں، پھر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے اور اگلے سال پھر آتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اگر بڑی مؤثر آوازیں یہ اس طرح ہی کہتی ہیں تو دونوں طرف کے عوام کو تو محدود ایک خواہشات ہیں. خواہشات تو اس طرف ہی غربت ہے، تو ہماری طرف بھی غربت ہے. آپ کی یہ بات میں سیکنڈ ضرور کرتا ہوں کہ اگر ایسے مکالمے کو فروغ دیا جائے تو دونوں حکومتوں کے موقف میں کوئی نرمی آ سکتی ہے. یعنی انٹلیکچوئل لیول کا ڈائلاگ ہونا چاہیے دونوں سائڈ پہ مختلف. اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کرنل سیف صاحب جس طرح وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی وفد کی امام خمینی مسلح آمد پر وہ ایک تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو علی خامنائی کی جو تدفین کے موقع پر جو انہیں خراج تحسین پیش کیا، وہ ایک بڑا کمال کا انہوں نے پیش کیا ہے. اس کے ساتھ ان کے ساتھ وزیر داخلہ صاحب بھی تھے، اور وہاں پہ جو اسپیکر قومی اسمبلی بھی تھے، دوسرے لوگ بھی، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تاڑ صاحب بھی تھے. آپ وہاں پہ بین الاقوامی میرے خیال 50 ملکوں کے وفود وہاں پہ جو ہے نا وہ آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، جو کل علی خامنائی صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پراچا صاحب، یہ جو فیلڈ مارشل صاحب اور پی ایم اور اس کے ساتھ جو ان کا ڈیلیگیشن ہے، انہوں نے جس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے علی خامنائی کو، جن کی کل جو ہے نا وہ فرنل پریئر ہو رہی ہے، اور پاکستانی وفد کو اسپیشلی جو ہے نا اس کو چیر ویلکم کیا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا ہے. پاکستان کی دوستی بھی ہے، ہمسائیگی بھی ہے، اور پاکستان کا بڑا خاص کردار بھی ہے پاکستان نے، اور اس کو سراہا بھی گیا ہے خود ایران میں اور ایران کے عوام میں بھی. اور اسی طرح سے پاکستان سے جو وفود گئے ہیں اس میں جماعت اسلامی کا وفد بھی ہے، لیاقت بلوچ صاحب اور آصف لقمان قاضی صاحب، یعنی بالکل صحیح کیا. میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا ہوں، میں دیکھ رہا تھا وہ موجود تھے. تو اب یہ ہے نا کہ جی اس سارے معاملے میں تو پاکستان تو سمجھتا ہے کہ ہمارے ایرانی بھائیوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے مقابلے میں جس استقامت کے ساتھ اور خود علی خامنائی
انہوں نے جس طرح سے قربانی دی ہے اس نے ایک بہت بڑا امت کو ایک بڑا حوصلہ دیا ہے، اور اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک اتحاد کی فضا پیدا ہو، اور خود فیلڈ مارشل اور پاکستان کی قیادت کے افراد جو گئے ہیں، تو یہ بھی ایک پاکستان کی طرف سے، پاکستانی قوم کی طرف سے ایک میسج ہے، تو بالکل یہ ٹھیک ہے یعنی، اور ایران نے بھی اس کو اسی انداز پہ لیا کہ جس طرح سے پاکستان کا کردار تھا، اسی طرح سے ایران کے صدر اور وہاں کے وزیر خارجہ اور وہاں کی قیادت نے پاکستانی وفد کا اسی انداز پہ استقبال کیا ہے۔ جی ٹھیک۔ اقبال شاہد صاحب، جس طرح مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستانی ڈیلیگیشن میں جس میں لیاقت بلوچ صاحب کا نام بھول گیا، میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ CNN میں دکھایا جا رہا تھا اور بھی چینل میں دکھایا جا رہا تھا، تو یہ خیر سگالی کے طور پر گئے اور اس سے جو ہے نا یہ کہ یکجہتی کی جو فروغ ملا ہے اس سے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں یہ ایک بہت تاریخی ٹرننگ ہے۔ پھر شاہ ایران کے بعد ایران کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات نہیں رہے، بلکہ کئی دفعہ اتنے کشیدہ رہے کہ کلبھوشن تک کا جو ہم آج تک وہ نہیں بھولے کہ ان کا پاسپورٹ بھی ایرانی تھا، اور ہم اکثر یعنی ایسے ثبوت اور شواہد ملتے رہے کہ کچھ ایران کی طرف سے بلوچستان میں یعنی انسرجنسی ہوتا رہا، لوگ پناہ حاصل کرتے رہے۔ بڑے سالوں بعد خدا نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پاکستان پر بڑی مہربانی کی ہے، ایک پیسفل ہمسایہ ملا ہے، ایک پیسفل ہمسایہ ملا ہے۔ اور اب اس میں یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے شخصیات کا وہاں ہونا اور علیحدہ علیحدہ ہونا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی اسرائیل کا وزیر دفاع کا پرسوں کا بیان ہے کہ ہم نے مجتبی خامنہ ای کو شہید کرنا ہے، اور جہاں یہ اکٹھے ہوں گے ہم نے مارنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کل کا جو جنازہ ہے اس پہ ابھی تک خطرات منڈلا رہے ہیں؟ نہیں، اب آپ دیکھیں ہم ایز اے ثالث وہاں موجود ہیں، یہ بہت بڑی پروٹیکشن یعنی میسج ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف بالکل اپنے جہاز پر تو نہیں گئے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسا سسٹم تو موجود ہوگا کہ وہاں کوئی چیز آ نہیں سکتی، اور وہ امریکہ بھی سوچے گا کہ اس وقت جنازہ پاکستان کا آرمی چیف، فیلڈ مارشل اور پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کی قیادت اور دونوں مختلف جماعتوں کی وہاں نمائندگی ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، اور یہ بڑی اب سپورٹ ہے ایران کے لیے کہ اتنا بڑا یعنی جو جنازہ ہے 9 تاریخ کو تو انہوں نے دفن کرنا ہے مشہد میں، یہ درمیان میں آپ نے تو لوگوں نے دیدار کرنا ہے یا وہ آتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، جنازہ کل ہوگا، لیکن 9 تاریخ کو ان کو سپرد خاک کرنا ہے۔ 4 سے 9 کافی دن ہوتے ہیں، تو سارے لوگ اپنے قائد، اپنے جو رہنما کا وہ دیدار کریں گے۔ بالکل صحیح، ایسے ہی ہے، جنازہ کل ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اس میں آپ پوری دنیا کے لیے ایک میسیج، اور خاص طور پر آپ ابھی جب ہم انڈیا کے ہم بات کر رہے تھے، انڈیا کا تو ایران کے ساتھ اس حد تک رومانس تھا کہ ہمارا جو گوادر کو فیل کرنے کے لیے چاہ بہار کا 18 سالہ لیز دے دی گئی تھی، اور ایران نے دی تھی۔ یہ کوئی چھپا راز تو نہیں ہے، ڈیفنس ٹریٹی میں خیال میں تھا۔ اب جب جنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ وہی بات ہوئی کہ اندر جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ تھے، یعنی جنہوں نے سارا انتظام سنبھالا ہوا تھا، وہ انڈین جاسوس تھے۔ اچھا، ہاں جی، یہ سارا جو یہ اسرائیلی ایجنٹس وہ انڈیا کے تھے، انڈیا کے تھے، آپ یہ کہتے ہیں، یعنی انڈیا کے پراپر انڈین نیشنلٹی نیکسس تھا۔ ہاں، کیونکہ ایران نے ہائر کیے ہوئے تھے تمام آئی ٹیز میں، جس طرح پوری دنیا میں، اور اس سے آئی ٹی کا پر سے اعتماد جو ہے انڈین کا پوری دنیا میں اٹھتا جا رہا ہے۔ ایران میں تو پراپرلی یعنی جہاں ان کا تمام انسٹرومنٹ تھے، ان کے تمام یعنی آئی ٹی تھی، تو تمام ان کے میزائل سسٹم تھا، اور تمام چیز۔ سر یہ آپ خبر بریک کر رہے ہیں کہ یہ پتہ ہے سب کو، سب پتہ ہے خبر بریک، اور پھر انہوں نے تمام انڈین کو نکالا۔ اچھا، ہاں، یہ جنگ کے دوران ریموو کیا ہے، نہیں گرفتار جاسوس کچھ انہوں نے گرفتار کیا، کچھ کو پھانسی بھی ٹرائل اور پھانسی بھی ہے۔ پھانسی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو ایک سوال پوچھ لوں، بڑا عام سوال۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل یا امریکہ نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو ایرانی جواب نہایت سخت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن ہے ان کے پاس، ہے انٹیلیجنس جو انہوں نے گیدر کی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ ضلالت کی انتہا ہے کہ کسی بھی قائد کا جنازہ ہو
اور اس کے اوپر بھی پھر اگر کوئی ملک دوسرا اس پہ بھی اگر حملہ کرے تو یہ ذلت اور ضلالت کی انتہا ہے، اور نیتن یاہو اس ضلالت کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. تو جو اس ضلالت کی انتہا پہ پہنچے وہ رسوائی کی بھی انتہا پہ پہنچتا ہے، اور اپنے اس انجام پہ بھی پہنچتا ہے کہ جس انجام پہ اسے پہنچنا ہے. تو یہ اب اس کا آخری انجام آ چکا ہے. یعنی جس طرح امریکہ نے ایک پہنچتے ایک صلح اور پھر ایک اس پہ پہنچ گیا، نیتن یاہو نے جب اس راستے کو نہیں قبول کیا تو اس کو پھر اس راستے پہ پہنچنا ہے جو ذلت آمیز شکست کا راستہ ہے. صحیح. اور انشاءاللہ تعالی اس کا انجام اتنا بدترین ہوگا کہ یہ تاریخ کے اندر عبرت کا نشان بنے گا. جی ٹھیک. اچھا میں کرنل سیف صاحب میرے خیال میں لائن پر آ گئے. کرنل سیف صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ جو ایران کے خاتم الانبیاء برگیڈ نے جو تحفظات کا اظہار کیا، ڈیفینیٹلی ان کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کہیں نہ کہیں سے ان کی انفارمیشن جو ہے نا ملی ہوگی. تو کیا اس طرح کے جو معاملات، اس سے جو 60 دن کا پاؤز ہے جس کے 14 پوائنٹ پہ عمل درآمد کر کے ہم ایک مستقل معاہدے کی طرف جانا ہے، کیا اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ جی بالکل پہنچے گا. نیتن یاہو نے تو اس معاہدے کے ہونے، اس کو روکنے میں، اس کو لیٹ کرنے میں، یہ ہو گیا تھا اسی دن اس کا لبنان پہ حملہ کرنے میں اور 10 کلومیٹر اندر تک آ جانے میں اس نے تو کہیں کسر نہیں چھوڑی. اور میں اس میں صرف نیتن یاہو کو، جو اسرائیل کو نہیں سمجھتا، اسرائیل کی کیا مجال کہ وہ یو ایس اے کی سپورٹ کے بغیر اس قسم کی جو حرکت کر سکے. صحیح. تو یہ تو ریموٹ کنٹرول ہے، یہ تو ان کا وہ ونگ ہے جس کو امریکہ نے پالا ہوا ہے اس قسم کے کام کرنے کے لیے. مگر میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جرت نہیں کریں گے. یعنی امریکہ، میں ڈائریکٹ امریکہ کو میسیج دینا چاہوں گا کہ جب ٹرمپ ایک طرف بات کرتے ہیں نوبل پیس ایوارڈ کی اپنے لیے، انہیں جنگیں بند بھی کرائی ہیں، ہم نے ریکمینڈ بھی کیا ہے، تو ان کو امریکہ کو اپنی نیشنل انٹرسٹ کا دھیان رکھنا چاہیے. اسرائیل کی نیشنل انٹرسٹ میں امریکن سٹیزن کو اور امریکن کی رسپیکٹ کو، آنر کو، اس کے اسٹیٹس کو، اس کی سپر پاور کے حدود کو اور نام کو اس طریقے سے ڈسٹرائے نہ کرے کہ امریکہ اتنا نیچے گر جائے کہ وہ اس کو اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے میں کئی سال گزر جائیں. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد امریکن اتنے کمزور یا اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو اس قسم کی حرکت کرنے دیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ تدفین جو ہے یہ پیسفل ہی ہوگی. اس قسم کی حرکت کا امکان مجھے کم لگتا ہے. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا جماعت اسلامی کے متعلق، پرٹیکولرلی آن ریکارڈ، ہمارے ملک میں جتنی جماعت اسلامی آرگنائزڈ ہے کوئی اور جماعت نہیں ہے. صحیح. باقی جماعتیں الیکشن سے 2-4 مہینے پہلے اکٹھی ہوتی ہیں، ٹکٹیں بانٹتی ہیں یا کچھ دیتی ہیں صرف اپنے لاڈلوں کو یا جو اچھے الیکٹیبل ہوتے ہیں ان کو، اور اس میں کوئی سینٹ کا معاملہ ہو تو بکاؤ مال بھی شروع ہو جاتی ہیں، اس قسم کی خبریں آتی ہیں. اس قسم کی جماعت اسلامی نے اپنے مینڈیٹ کو، اپنے منشور کو، اپنے عزائم کو، الیکشن ہو یا نہ الیکشن ہو، آپ ان کو تھرو آؤٹ دیکھیے 71 کے سارے سین میں دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ دفاع پاکستان کے لیے ہر جگہ ایسٹ پاکستان میں اور ادھر کس طرح انہوں نے وہ کمپین چلائی. ان کے لوگ کبھی تک پھانسیاں لگتے رہے ہیں ادھر، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ادھر الخدمت فاؤنڈیشن انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو گئی ہے. ان کی ریٹنگ گلوبلی اتنی تکڑی ہے کہ کسی جگہ دنیا میں کوئی معاملہ بھی ہو الخدمت پہنچی ہوتی ہے. اگر غزہ میں ریلیف پہنچتا رہے تو الخدمت کی طرف سے بھی پہنچتا رہے، یہ ریکارڈ پہ ہے. اور کوئی اور جگہ، اور پھر یہ بجائے اس کے کہ میڈیا کمپین کرے، لوگوں سے چندے مانگیں اور بلین خرچ کر دیں، میڈیا کو قطعی طور پہ اپنی پوزیشن پہ، اپنے
اپنے رسپیکٹ ریگارڈ پہ کرنل صاحب اپنے آپ status- درست فرما رہے ہیں، یہ ایک خودکار ایک نظام انہوں نے وضع کیا ہوا ہے جماعت اسلامی نے. میں کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، ریئلی میں پاکستان کی جو جماعت اسلامی ہے اس کو بات کروں گا. میں اگر یہ دیکھا کب جائے تو جانا کہ میں ایران ڈاکٹر میں فرید جانے احمد کا پراچا صاحب جو ہے نا سراج الحق سے کہیں بہتر ہیں. معذرت کے ساتھ یہ میری اپنی رائے ہے کہ اگر قابلیت اور دیانت اور سیانت اور دوسرے جو معاملات ہیں پولیٹیکل جو سسٹم ہے تو فرید احمد پراچا کو تو کسی نے امیر نہیں بنایا. ادھر بھی لابی ہوتی ہے، لابنگ کی جاتی ہے. تو چلو یہ تو جماعتی مسئلے ہیں. تو میں ذرا نہیں آپ ایسی بات نہ کریں، یہ جماعت اسلامی میں یہ موضوعات نہیں ہوتے. سر لابنگ چلے سر پہلے مجھے یاد ہے میں دیکھیں میرا تھوڑا بہت تعلق رہا. قاضی حسین احمد کو پاپولر کس نے کیا؟ ایک لابنگ آئی، ایک لابی آئی، اس نے آ کے اس کو آگے لے آئی. حالانکہ اس وقت منور حسن صاحب بھی آ سکتے. بہرحال یہ جماعت کے اندرونی معاملات ہمارا آج موضوع نہیں ہے. میری یہ آبزرویشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آئی ہیو اے رائٹ. تو یہ ہے. میں ذرا صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کی تنظیم جی جو الخدمت فاؤنڈیشن کی اچیومنٹس کوئی دوسری مثال دیں مجھے، پی ٹی آئی کی، پی ایم ایل این کی، پی 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 کی، کوئی اس کے 1000 گنا کم بھی مثال دیں. انہوں نے کسی گاؤں میں جا کے کچھ چھوٹا موٹا سر آئی ایڈمٹ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بہت ہے. شکریہ، بہت شکریہ. غائب ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی سر دوسری رائے نہیں ہے. مگر کشمیر ابھی جو ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ادھر تو آپ خدمت نظر نہیں آ رہی. بہرحال میں اقبال شاہد صاحب کے پاس، اقبال شاہد صاحب یہ جو کل جنازہ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیس ٹاک ہے یہ دوبارہ شروع ہوں گے اور یہ پاکستان کو ہی کریڈٹ جائے گا کہ وہ ان پیس ٹاک کو مستقل جو ہے نا ایک ٹی ٹی میں کنورٹ کروائیں؟ دیکھیں جو پیس ٹاک ہے نا وہ ہر صورت ہوگی، اس میں صرف امریکہ کی خواہش یا اسرائیل کی ناراضگی کا مقصد نہیں ہے. پیس ٹاک اور جنگ بندی میں سب سے زیادہ مڈل ایسٹ کے جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں نا وہ ان کی خواہش بھی ہے، ان کی کوشش بھی ہے. ان کو یہ بھی ادراک ہے کہ یہ ابھی آپ جنازے کی بات کر رہے تھے، جنازے پر حملہ کرنا تو وہ دور کا سوچنے کی بات ہے. پاکستان ایکٹیو ہے، انفارمیشن ملی ہے ان کو، ان کے تعلقات ہیں دونوں. انہوں نے خود پرسوں کہا ہے کہ ان کو ہم نے شہید کرنا ہے. پرسوں وزیر دفاع اسرائیلی نے کہا ہے. اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ چائنا اور رشیا کے بھی ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کو سیکیور کر دی گئی ہیں. ایران کو ان کے دوستوں نے اس چیز پر پورا کانفیڈنس دے دیا ہوا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی نہیں. اور اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت مس ایڈوینچر کا انجام اسرائیل تک بھی پہنچے گا. اور جہاں جہاں بیسز سر ماضی میں ہو چکا ہے. وہ دیکھو وہ کون تھا، وہ اسماعیل ہانیہ کو مارا گیا. اس کے علاوہ وہ کون سے نہیں، ابھی یہ پچھلے سال جو گورنر پچھلے سال اور بات ہے. اس وقت جنگ ہو گئی نا، اس وقت ایران اپنے چیزوں میں جیت چکا ہے. اور جو امریکہ ہے وہ تمام فیلڈ میں تمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ناکامی کا سامنا کر، جس کی انٹیلیجنس اتنی فیل ہو چکی کہ مین قیادت کو شہید کرنے کے باوجود وہ لوگ کھڑا رہا. آپ نے ہرمز پر وہ ناکام ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ بیسز پر حملہ ہوگا. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا نیٹو پیچھے ہٹ جائے گا، یورپی یونین. مطلب اس وقت امریکہ ہر فیلڈ میں پیچھے ہٹا ہے اور اس میں ناکامی ہوئی ہے. تو ظاہر اسرائیل جو مس ایڈوینچر کرے گا یا کرنا چاہتا ہے اس کے کانسیکوینس بڑے خطرناک ہیں. اب اسرائیل کو وہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے متعلق ظاہر ہے کسی کو کوئی خوش فہم غلط فہمی تو نہیں ہونی چاہیے. بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کا سسٹم آف الیکشن بڑا بہترین ہے. کاش دوسری جماعتیں بھی کریں. لیکن صرف اور صرف کرنل صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس میں نہیں بڑھنا چاہتا. میں ایسی جماعتوں کو جانتا ہوں. مسلم ہینڈ کو دیکھیں، ان کے پاس 37 ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ بھی مسلمان ہی ہیں، بیسڈ اب یو کے ہیں. اور پاکستان میں سکول، ایجوکیشن، ہیلتھ، ہزاروں ان کے منصوبے ہیں. تو یہ جو مقابلہ ہونا چاہیے یہ پازیٹیو ریس ہے. لیکن صرف کریڈٹ دینے کے بعد دوسرے لوگوں کو بالکل اس سے نکال دینا بھی غلط ہے. یعنی سوشل سروس کے آپ کہتے ہیں کمپٹیشن ہونا چاہیے، ایک بڑا ہیلدی قسم کا یہ کمپٹیشن ہوتا ہے. کرنل صاحب گزارش میری صرف اتنی ہے کہ آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے کہ کل ان کا یہ بھی ہو جائے گا، پیس ٹاک بھی یہ ہو جائے گی. اس کے بعد جو اوور آل جو پاکستان کی جو معیشت ہے اس پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں اگر یہ معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے؟ یعنی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے جی، پاکستان کی اکانومی کے اوپر بہت ساری آپشن ہمارے پاس اس وقت بھی اویلیبل تھی جب ہمارے 2 ہمسائے سینکشن میں تھے، ایران بھی افغانستان بھی.
جب کوئی آپ کا ساتھ والا ملک کے اوپر سینکشن ہو جائیں تو آپ اپنی تجارت کو، آپ اپنی بے شمار چیزوں کو بے انتہا بہتر کر سکتے ہیں، جو ہم نے بدقسمتی سے نہیں کی. کیوں ہم نے تو پائپ لائن ہی پھنسا کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ ہم نے فیصلہ، ہماری لیڈرشپ جو بھی مختلف ادوار میں رہی، انہوں نے یہ سوچا کہ امریکہ کو خوش کرنا ضروری ہے، اپنے عوام کی اور ایران کی بات دیکھی جائے گی. تو ابھی موقع، میں پچھلی ادوار کو چھوڑ کے بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امریکہ تو ہمیں دے کچھ نہیں رہا. امریکہ تو ہمارا، اس کا جب اس نے مجاہدین ہم سے لگوائے تھے تو 200 بلین تو وہ پڑا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارا کدھر کیا نقصان ہوا ہے. F-16 ابھی کے پیسے ابھی تک واپس نہیں آئے. اچھا، یو اے ای نے پی ٹی سی ایل کے پیسے نہیں دیے. تو سر آپ پیسا بورڈ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر اپنی شہر کو بنواتے ہیں. گوادر ابھی تک ادھر خالی پڑا ہوا ہے، اور یو اے کا کیا مقابلہ ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کے جاتے ہیں، اور ان کی اتنی ڈیپتھ ہی نہیں ہے کہ شپ 50,000 ٹن کا شپ کہیں انلوڈ ہو سکے. کدھر آپ کی جغرافیکل لوکیشن، آپ کی اسٹریٹجیکل پوزیشن، سارا کچھ، آپ کے نیچرل ریسورسز، ریئر ارتھ 50 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے. ہم نے کوئی ریفائنری لگائی ہے؟ ہم نے کوئی سمیلٹنگ پلانٹ لگایا ہے؟ ہم نے کچھ کیا؟ یار ہم کر کیا رہے ہیں؟ اکانومی دنیا ہمیں ابھی ادھر ایران کی طرف کتنے کا جی ڈیزل؟ ادھر 70 روپے کا، 8 روپے کا ملتا ہے. سیل جو وہ کرتے ہیں، جہاں کوئی ان کا سلسلہ بن جائے، ان کو سبسڈائزڈ ہے بارڈر بیلٹ میں. یہ 8 روپے کا ہمارے اسمگلر لا رہے ہیں. چلو 70 کا وہ کاؤنٹ کہتے ہیں، کاؤنٹ کر لیں. 70 کا 100 کا کاؤنٹ کر دیں. وہ یار 150 روپے کا دیں ان لوگوں کو، غریبوں کو. پاکستان کی مشینری چلائیں، انڈسٹری چلائیں، پاکستان کے گھروں میں چولہا جلائیں. نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور لوگ اپنے پیسہ اٹھا کے سارے پرتگال لے گئے ہیں اور باہر ملک میں لے گئے ہیں. انڈسٹریاں ادھر شفٹ ہو رہی ہیں. ہم سوئے ہوئے ہیں. کس سے اکانومی ہم نے ٹھیک کرنی ہے؟ جی ٹھیک. امریکہ آ کے ٹھیک کر جائے گا. آج ٹرمپ ہے، کل کوئی اور ہوگا. جی ٹھیک. بابا یہ فری لنچ والے نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی. میں ڈاکٹر فرید احمد خالی ہمیں شابش نہیں چاہیے. جی، ہمیں کنکریٹ بتائیں کہ ہمارا اکنامک پلان امریکہ کے کس طریقے سے رکاوٹ کرے گا. جی ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو جواب دے دے، پھر ہمیں پتا ہو گیا ہم نے ان کی خدمت والنٹری ہی کرنی ہے، مفت کرنی ہے. جی ٹھیک. فرید احمد پراجا صاحب، آپ پر آخری سوال ہے سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اگر ایران کے ساتھ ہمارا جو آئل اور گیس کا اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، ایک بڑا ہی ہمارے لیے امکان ہے جی. اب سمجھ لو کہ آ رہا ہے تو آپ قانونی طریقے سے لے کے آئیں، اور قانونی طریقے سے لے کے آئیں، اور یہ ساری جو ہے پیٹرولیم لیوی ختم کریں، ٹیکس ختم کریں. یہاں پہ 150 روپے جو ہے وہ ملے، اور ہماری انڈسٹری بھی، ہماری زراعت بھی، ہمارے ملک کے شہری بھی، ہمارا بہت بڑا انقلاب آ جائے. یعنی یہ نہیں کہ یہ ہمیں تو جو معاہدے ہم نے کرائے ہیں اس کا ہمیں بہت بڑا ریوارڈ ملے، پاکستان کے عوام کو بھی، پاکستان کی انڈسٹری کو، ایکسپورٹ کو، ہماری جو امپورٹ ہے اس کو کوئی سانس مل جائے تو بہت بڑا فائدہ ہے. یہ بالکل ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہوگا. جی سر، آخری سوال آپ پر بھی یہی ہے. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ یہ اگر یہ ہو جائے گا معاہدہ، کیا ہمیں سستے داموں تیل ملے گا، گیس ملے گی، یا انٹرنیشنل ریٹس پہ ملے گا؟ نہیں، یہ میں سمجھ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستان کی حکمران جو ہیں ان کا پیٹ بھرے گا تو عوام کو کچھ ملے گا. یہ پاکستانی عوام اتنا زیادہ زچ ہو چکے ہیں. جو آئی پی پیز کے مالک ہیں وہ بھی حکومت میں ہیں، اور ہر پارٹی کے حکومت میں ہیں. اداروں کے بھی آئی پی پیز میں شیئرنگ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں چاہیے کہ اگر تیل فری بھی دے دیں یا پھر بھی انہوں نے ہماری جان نہیں چھوڑنی. وجہ یہ کہ جب تک منتخب حکومت جو عوام کو جواب دے نہ ہو وہ یہاں نہیں آئے گی. قطعاً اس طرح کی آپ خواب دیکھنا بند کریں. جی ٹھیک. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آج کی گفتگو سے جو ہم نے کنکلوژن نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ سائبر کرائم
اٹیک میں ہے، سائبر اٹیک میں ہے، اور اس سے جو اس کا جو چینلز ہیں، جو اس کا دفاعی سسٹم ہے، وہ سب جو ہے نا وہ ہیکر نے ان پہ جو ہے اٹیک کیا ہوا ہے، اور کسی وقت بھی یہ سارا ان کا جو ہے نا یہ سائبر سیکیورٹی کا سسٹم ہے، اس کو کولیپس بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسری طرف جو ہے نا 117 لوگ جو پاکستان اور انڈیا کی طرف سے انہوں نے ایک جو سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس کے تھرو ایک میسیج دیا ہے کہ امن جو ہے نا اس کو بحال ہونا چاہیے، مذاکرات کریں دونوں ملک، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گودی میڈیا ہے جو انڈیا کا، وہ ان لوگوں کی آواز کو وہ دبا رہا ہے، یہ توانا آواز ہے، اور ان کو جو ہے نا ضدی ہٹ دھرم اور وہ ریاست کے خلاف جو شمار کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے نا جو علی خامنائی جو شہید کا جو جنازہ ہے اس پہ 50 ملک سے وفود آ رہے ہیں، ہمارے جو چیف آرمی سٹاف ہیں وہ بھی وہاں تشریف لا کے گئے ہیں، پرائم منسٹر بھی گئے، جماعت اسلامی کا بھی ڈیلیگیشن تھا، پیپلز پارٹی کا بھی تھے، اور عطاء اللہ تعالی وزیر اطلاعات و نشریات بھی تھے، وزیر جو خارجہ وہ بھی تھے، اور وزیر جو داخلہ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے جس انداز سے اس کو ان کو خراج تحسین پیش کیا، اس کے بلند درجات کی دعائیں وہاں پہ کی ہے۔ کل انشاءاللہ اس جنازہ اللہ خیر کرے، جو کہ خیر کی وہ جنازہ ہو جائے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ اس کے بعد جو معاہدہ ہوگا، جو پیس ٹاک ہے، یہ اگر ٹی ٹی میں کنورٹ ہوگا تو پاکستان کو جو معاشی لحاظ سے جو ایک بہت بڑے جو فوائد حاصل ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تیل اور گیس کی قیمتیں جو ہے نا وہ ہمیں کم قیمت میں ملیں گی۔ اس کا انتظار کریں، ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔